ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ایمان افروز حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تقدیر پر ایمان بالقدر۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے مومن کو سکون دیا، دل کو اطمینان دیا اور زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ پر اعتماد سکھایا۔ اسلام کے 6 بنیادی ارکان میں سے آخری رکن تقدیر پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں آیا تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی ایمان یہ ہے تقدیر کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان کمزور ہو جائے تو انسان پریشانیوں، گناہوں اور اللہ سے بدگمانیوں میں پڑ جاتا ہے، اور اگر یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ آئیے پہلے تقدیر کا صحیح معنی سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا صحیح معنی ہے کیا۔ اہل حدیث اور سلف صالحین کے نزدیک تقدیر کے 4 بنیادی مراتب ہیں۔ پہلا، اللہ کا علم۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہر چیز کا علم ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا اور کیوں ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے گا اور کون گمراہی اختیار کرے گا۔ دوسرا، ہر چیز کا لکھا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والی ہر بات لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ قرآن میں ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ تیسرا ہے اللہ کی مرضی۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ بھی نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہے۔ چوتھی چیز ہے اللہ کی تخلیق۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، نیک عمل ہو یا برا، انسان کے افعال ہوں یا دنیا کے حالات، خالق اللہ ہی ہے۔ لیکن یاد رہے، گناہ اللہ کی پسند نہیں لیکن اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے مگر اختیار بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ تقدیر پر ایمان انسان کو کیا دیتا ہے۔ پہلی چیز، دل کا سکون۔ مومن یہ جان کر سکون میں رہتا ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، بے جا خوف، ٹینشن اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، صبر کی قوت۔ مصیبت آئے تو مومن کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے چاہا تھا جو ہوا بہترین ہوا۔ تیسرا، انسان کا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ کامیابی ملے تو انسان اکڑتا نہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ سب اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ چوتھا، حسد ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس مال ہے، شہرت ہے یا نعمتیں ہیں، مومن جانتا ہے کہ یہ سب تقدیر سے ملتا ہے، اس لیے وہ حسد نہیں کرتا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تقدیر کے حوالے سے کچھ عام غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی غلط فہمی، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر کوشش کیوں کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر سب کچھ طے ہے تو کوشش بھی تقدیر ہی کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، ہر ایک کے لیے وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری غلط فہمی، تقدیر کا بہانہ بنا کر گناہ کرنا۔ یہ باطل عقیدہ ہے۔ گناہ کے بعد تقدیر کا بہانہ کرنا اہل ایمان کا نہیں بلکہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ سے حسن ظن رکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ ہر حال میں صبر اور شکر کی عادت ڈالیں، اپنے حالات کو اللہ کے فیصلوں کے سپرد کریں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ مصیبت بھی ٹیسٹ ہے، خوشی بھی ٹیسٹ ہے، اور اللہ کبھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یاد رکھیں، تقدیر پر ایمان کی مٹھاس کا راز ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے دنیا اس کو ہلا نہیں سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں خوف کم ہو جائے، دل میں سکون آئے اور اللہ پر اعتماد بڑھے تو تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح ایمان اور حسن خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔